بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج حضرت ذوالکفل علیہ السلام کا واقعہ آپ سب دوستوں کے ساتھ شیئر کرنے کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ کچھ اہل علم کا خیال ہے کہ یہ حضرت ایوب علیہ السلام کے بیٹے تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ایوب علیہ السلام کا ذکر کرنے کے بعد فرمایا، ترجمہ، اور اسماعیل، ادریس اور ذوالکفل یہ سب لوگ صابر تھے، ہم نے انہیں اپنی رحمت میں داخل کر لیا، یہ سب لوگ نیک تھے۔ سورۃ صاد میں یہ ارشاد ہے، ہمارے بندے ابراہیم، اسحاق اور یعقوب علیہ السلام کا بھی لوگوں سے ذکر کرو جو ہاتھوں اور آنکھوں والے تھے، ہم نے انہیں ایک خاص بات یعنی آخرت کی یاد کے ساتھ مخصوص کر دیا تھا، اور یہ سب ہمارے نزدیک برگزیدہ اور بہترین لوگ تھے۔ اسماعیل علیہ السلام، یسع علیہ السلام اور ذوالکفل علیہ السلام کا بھی ذکر کر دیجئے، یہ سب بہترین لوگ تھے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے بڑے بڑے جلیل القدر انبیاء کے ساتھ اور تعریفی کلمات کے ساتھ آپ کا ذکر فرمایا ہے، جس سے ظاہر ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے نبی ہی تھے، اور یہی بات مشہور ہے۔ لیکن کچھ حضرات کے نزدیک، جیسے حضرت جریر رحمہ اللہ علیہ اور حضرت مجاہد رحمہ اللہ علیہ نے کہا کہ آپ نبی نہیں تھے، بلکہ آپ ایک نیک اور عادل انسان تھے یا حکمران تھے۔ آپ کی وجہ تسمیہ کیا تھی؟ آپ نے یہ ذمہ داری اٹھائی کہ آپ اپنی قوم کی رہنمائی کریں گے اور ان میں عدل و انصاف قائم کریں گے، پھر آپ نے ایسا ہی کیا، اس لیے آپ ذوالکفل یعنی ذمہ داری اٹھانے والا کے نام سے مشہور ہو گئے۔ مجاہد رحمہ اللہ علیہ نے بیان کیا ہے کہ جب حضرت یسع علیہ السلام بہت بوڑھے ہو گئے تو انہوں نے اپنا ایک نائب مقرر کرنے کا ارادہ فرمایا، تاکہ وہ اپنی زندگی میں ہی دیکھ لیں کہ وہ حکومتی معاملات کیسے سنبھالتا ہے۔ چنانچہ آپ نے لوگوں کو جمع کیا اور فرمایا، جو شخص میری طرف سے یہ 3 ذمہ داریاں قبول کرے گا، میں اسے اپنا خلیفہ مقرر کر دوں گا، اور وہ یہ ہیں کہ دن کو روزے رکھے، رات کو قیام کرے اور غصہ نہ کرے۔ یہ سن کر سب لوگ خاموش رہے۔ اتنے میں ایک آدمی کھڑا ہوا اور بولا، میں یہ ذمہ داری قبول کرتا ہوں۔ انہوں نے اپنی بات دہرائی کہ کیا تم دن کو روزہ، رات کو قیام اور غصے سے اجتناب کرو گے؟ اس نے کہا، جی ہاں۔ پھر اگلے روز بھی انہوں نے اسی طرح لوگوں کو جمع کر کے وہی سوال پوچھا، تو سب لوگ خاموش رہے، صرف وہی شخص کھڑا ہوا اور اس نے ذمہ داری قبول کرنے کا اعلان کیا۔ تو پھر ابلیس نے اسے گمراہ کرنے کے لیے شیطانوں کو بھیجا، لیکن کوئی بھی شیطان اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہو سکا۔ تو ابلیس خود نکلا، وہ ایک بوڑھے فقیر کی صورت میں اس وقت آپ کے پاس آیا جب آپ دوپہر کے وقت آرام کے لیے لیٹ چکے تھے۔ آپ دن رات میں صرف اسی وقت ایک مرتبہ سویا کرتے تھے۔ اس نے دروازہ کھٹکھٹایا تو آپ کے پوچھنے پر اس نے جواب دیا، میں ایک مظلوم بوڑھا انسان ہوں۔ آپ نے دروازہ کھول دیا، وہ آپ کے پاس بیٹھا اور اپنی کہانی سنانے لگا۔ اس نے کہا، میری قوم میں جھگڑا ہو گیا ہے اور انہوں نے اس طرح مجھ پر ظلم کیا۔ وہ بلا وجہ بات کو طول دیتا چلا گیا، حتیٰ کہ آرام کا وقت گزر گیا اور شام ہو گئی۔ آپ نے اسے کہا، میں جب فیصلے کی مجلس میں بیٹھوں گا تو تم اپنا یہ مسئلہ لے کر وہاں پہنچ جانا، اور میں تمہیں ضرور حق دلاؤں گا۔ اس کے بعد وہ بوڑھا شخص یعنی ابلیس واپس لوٹ گیا۔ آپ مجلس میں آ کر بیٹھے اور اس بوڑھے کو تلاش کرنے لگے، لیکن وہ کہیں نظر نہ آیا۔ اگلے روز بھی آپ نے لوگوں کے مقدمات سنے اور ان کے فیصلے کیے۔ آپ اس کا انتظار کرتے رہے، لیکن وہ بوڑھا پھر نہ آیا۔ جب آپ واپس آ گئے اور آرام کے لیے لیٹنے لگے تو اس نے آ کر دروازہ کھٹکھٹا دیا۔ آپ نے پوچھا، کون ہے؟ تو اس نے جواب دیا، میں وہی مظلوم بوڑھا انسان ہوں۔ آپ نے اسے کہا، میں نے تجھے کہا نہیں تھا کہ جب میں فیصلے کی مجلس میں بیٹھوں گا تب آنا؟ اس نے کہا، وہ بہت خبیث لوگ ہیں۔ جب انہیں علم ہوا کہ آپ فیصلے کی مجلس میں بیٹھے ہیں تو انہوں نے مجھے کہا، ہم تجھے تیرا حق دے دیتے ہیں، لیکن جب آپ مجلس سے اٹھے تو انہوں نے انکار کر دیا۔ اب واپس چلا جا، اور جب میں مجلس میں بیٹھوں گا تب آنا۔ یوں آپ اس روز بھی آرام سے محروم رہ گئے۔
جب آپ فیصلے کی مجلس میں گئے تو اس کا انتظار کرنے لگے، لیکن وہ پھر نہ آیا۔ آپ پر نیند کا اس قدر شدید غلبہ ہوا کہ اس پر قابو پانا مشکل ہو گیا۔ آپ نے اپنے گھر والوں سے کہا کہ اب کسی کو بھی میرے قریب نہ آنے دینا، مجھے بہت نیند آ رہی ہے۔ اس وقت وہ بوڑھا آ گیا۔ دروازے پر موجود آدمی نے اسے روکا اور پیچھے ہٹنے کا کہا۔ اس نے کہا، میں کل بھی ان کے پاس آیا تھا اور اپنا معاملہ ان کے سامنے پیش کیا تھا۔ اس آدمی نے کہا، ہرگز نہیں، اللہ کی قسم، ہمیں تو یہی حکم ہے کہ کسی کو بھی آپ کے قریب نہ آنے دیں۔ جب اس نے محسوس کیا کہ وہ اس طرح گھر میں داخل نہیں ہو سکتا تو ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ اسے ایک کھڑکی نظر آئی، وہ اس میں سے اندر داخل ہو گیا اور آپ کا دروازہ کھٹکھٹانے لگا۔ آپ نے بیدار ہو کر آدمی سے پوچھا کہ میں نے تمہیں کہا نہیں تھا کہ کسی کو اندر نہ آنے دینا؟ اس نے کہا کہ یہ میری طرف سے اندر نہیں آیا، اب خود ہی دیکھ لیں کہ یہ کہاں سے اندر آیا ہے۔ آپ اٹھے تو دیکھا دروازہ تو اسی طرح بند ہے جیسے آپ نے بند کیا تھا، تو سمجھ گئے اور کہا، تو اللہ کا دشمن شیطان تو نہیں؟ اس نے کہا، ہاں، دراصل آپ نے میری تمام کوششیں ناکام بنا دی تھی، اس لیے میں نے آپ کو غصہ دلانے کی کوشش کی۔ بس اسی لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کا نام ذوالکفل رکھ دیا، کیونکہ آپ نے ایک ذمہ داری اٹھائی اور اسے نبھا کر دکھا دیا۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ ممبر پر کھڑے ہو کر یہ ارشاد فرمایا کہ ذوالکفل نبی نہیں تھے، بلکہ ایک نیک انسان تھے جو روزانہ 100 نمازیں پڑھتے تھے۔ آپ نے یسوع علیہ السلام سے عہد کیا تھا کہ ان کی وفات کے بعد بھی یہ کام جاری رکھیں گے، اور پھر آپ نے ایسا ہی کیا۔ اس لیے آپ کا نام ذوالکفل مشہور ہو گیا، کیونکہ آپ نے جو ذمہ داری اٹھائی اسے پورا کیا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، جس روایت میں ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک کفل نامی شخص تھا جو انتہائی گناہ گار تھا۔ اس نے 60 دینار کے عوض ایک محتاج عورت سے بدکاری کرنا چاہی، لیکن عورت کی فریاد پر اسے چھوڑ دیا اور آئندہ تمام برے کام چھوڑ دینے کا عہد کر لیا، اور اسی رات فوت ہو گیا۔ صبح ہوئی تو اس کے دروازے پر یہ عبارت تحریر تھی کہ بالشبہ اللہ تعالیٰ نے کفل کو معاف کر دیا ہے، اس کی سند محل نظر ہے۔ بالفرض اگر وہ درست بھی ہو تب بھی اس میں کفل کا تذکرہ ہے، جبکہ قرآن نے ذوالکفل کا ذکر فرمایا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ بنی اسرائیل والا کفل نہیں ہے، بلکہ وہ ذوالکفل ہیں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ذمہ داری قبول کرنے والے تھے۔ تو یہ آج کی ہماری چھوٹی سی علم و حکمت سے بھرپور ویڈیو ہے، جو حضرت ذوالکفل علیہ السلام کی زندگی کے بارے میں تھوڑا بہت آپ کے جاننے کے لیے جو ضروری علم ہے اس میں موجود ہے، اور یہ وہی حضرت ذوالکفل علیہ السلام ہے جن کا ذکر قرآن پاک میں آیا ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آج کی یہ ہماری چھوٹی سی کاوش آپ کے علم میں مزید اضافہ کرے گی۔ ملتے ہیں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں۔